بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے متعلق احادیث ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ اور حدیث میں جس کی نماز پوری نکلی اس کے باقی اعمال ہی پورے ہوں گے، اور جس کی نماز پوری نہ ہوئی تو اس کے باقی اعمال بھی پورے نہیں نکلیں گے اور اس کی نجات نہیں ہو سکے گی۔ اس کے بارے میں حضور کی حدیث کے ہیں، دیکھیں۔ سب سے پہلی حدیث ہے عن جابر، حضرت جابر سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑنے کا ہے۔ یعنی جو آدمی مسلمان نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کے بارڈر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ عن بریدہ قال، حضرت بریدہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے درمیان نماز کا عہد ہے۔ فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی تو اس نے کفریہ کام کیا۔ تو آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اسلام قبول کرتا ہے ہم اس سے یہ عہد لیتے ہیں کہ تم نماز پڑھو گے۔ وہ یہ نماز اسلام کی خاص نشانی ہے، خاص علامت ہے، اور یہ ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کافروں جیسا کام کرتا ہے، کافر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ عن ابی دردہ، ابو دردہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، اوصانی خلیلی، مجھے وصیت کی میرے دوست نے، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ نہ شریک کرنا اللہ کے ساتھ کس چیز کو، وَإِن قُطِّعْتَ، اگرچہ تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، وَحُرِّقْتَ، اور تو جلا دیا جائے، وَلَا تَتْرُكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور نہ چھوڑنا فرض نماز جان بوجھ کر، فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر اس سے ذمہ بری ہو گیا۔ وَلَا تَشْرِبِ الْخَمْرَ، اور شراب نہ پینا، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، اس لیے کہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے یہ خاص وصیتیں فرمائی تھی، اور ساری امت کے لیے وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت فرمائی تھی کہ شرک نہ کرنا، کسی کو اللہ کے ذات میں صفات میں شریک نہ کرنا، اگرچہ کے ٹکڑے کر دیے جائیں تو جلا دیے جائے۔ نمبر 2، جان بوجھ کے فرض نماز نہ چھوڑنا۔ جو آدمی فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کی ذمہ داری سے وہ نکل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری اپنی ذمہ اس کے چیزیں نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات آپ نے یہ فرمایا کہ شراب نہ پینا، اس لیے کہ شراب جو ہے وہ ہر برائی کی کنجی اور جڑ ہے۔ جب آدمی شراب پیتا ہے تو عقل سے فارغ ہو جاتا ہے، عقل اس کی ٹھکانے نہیں رہتی، کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ قتل بھی کر سکتا ہے، وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، وہ معاذ اللہ زنا بھی کر سکتا ہے، وہ کسی کو گالیاں بھی دے سکتا ہے، وہ ننگا بھی ہو سکتا ہے، وہ طلاق بھی دے سکتا ہے۔ تو ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ شراب۔ تو اس لیے نماز کے بارے میں فرمایا کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کی ذمہ داری اس سے بری ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، فقد خرج من الملہ، جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ملت سے نکل جاتا ہے، ملت اسلامیہ سے۔ اور صحابہ کرام سے یہ منقول ہے، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہ صحابہ کرام نماز کے علاوہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ ان نماز چھوڑنے کو بہت بڑا جرم سمجھتے تھے کہ آدمی صحیح سالم اور نماز کیوں نہیں پڑھتا، نماز پڑھنی چاہیے۔ تو ایسی احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے اکابر امت نے تو یہ سمجھا ہے کہ نماز چھوڑنے سے آدمی بالکل کافر مرتد ہو جاتا ہے اور اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اگر وہ فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور اس مسلمان کو قبرستان دفن نہیں کیا جائے گا، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن دوسرے جو ائمہ ہیں، اور جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن جو آدمی مسلمان ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا تو وہ کافر نہیں ہوگا، بلکہ مسلمان ہی رہے گا، اس پر کفر کے اور مرتد کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ اگر وہ فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور مسلمانوں کی طرح اسے کفن دفن کا غسل کا انتظام کیا جائے گا۔ لیکن ہے بہت بڑا گناہ یہ۔
اور جن جن احادیث میں یہ ہے نا کہ فقط کفر، جس نے نماز چھوڑ دی وہ بظاہر لفظی معنی کافر ہو گیا، اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، ہمارے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے کافروں والا کام کیا، ہے تو مسلمان لیکن کام وہ کافروں والا کر رہا ہے۔ اگلی حدیث ان عبداللہ بن عمر بن العاص، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ ذکر امر الصلاۃ یوما، کہ حضور نے ایک دن ذکر فرمایا نماز کے معاملے کا، فقال فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا، جو نماز کی حفاظت کرے گا وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، و برہانہ اور دلیل ہوگی، و نجات اور نجات کا ذریعہ ہوگی، یوم القیامہ قیامت کے دن، ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہ نورا ولا برہانہ ولا نجات، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا نماز اس کے لیے نور نہیں ہوگی اور اس کے لیے دلیل نہیں ہوگی اور نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ وکان یوم القیامتی مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو جو آدمی نماز کی حفاظت کرے گا، پابندی کرے گا اور اہتمام سے نماز پڑھے گا، سیکھ کر پڑھے گا، تو اس کے بارے میں بشارت حضور نے یہ سنائی کہ وہ نماز کے لیے قیامت کے دن روشنی کا ذریعہ بنے گی، اور نمبر 2 وہ دلیل ہوگی کہ یہ مسلمان تھا، اللہ کا فرمانبردار تھا، اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، یعنی بالکل نہیں پڑھتا، یا پڑھتا ہے تو مرضی سے پڑھتا ہے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، یا پڑھتا ہے بغیر سیکھے غلط سلط پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے پھر قیامت کے دن نماز نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات کا ذریعہ ہوگی، اور قیامت کے دن اس کا حشر فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف ان تمام کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ لوگ بھی دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ جہنم میں ہوں گے تو یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ نماز پنجگانہ کی فرضیت اور ان پر وعدہ مغفرت۔ ان عبادہ بن صامت، عبادہ بن صامت سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 صلوات، 5 نمازیں، افترضہن اللہ تعالی، ان کو اللہ نے فرض فرمایا، من احسن وضوءہن، جو ان کے لیے اچھا وضو کرے گا، وصلاہن، اور ان کو پڑھے گا لوقتہن، ان کے وقت کے اندر، واتم رکوعہن، اور مکمل کرے گا ان کا رکوع، وخشوعہن، اور ان کی خشوع کی صفت کے ساتھ پڑھے گا، کان لہ علی اللہ عہد، اللہ کے ذمہ یہ عہد ہوگا، ان یغفر لہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں، ومن لم یفعل، اور جو ایسا نہیں کرے گا، فلیس لہ علی اللہ عہد، تو اللہ کے ذمہ عہد نہیں ہوگا، ان شاء غفر لہ و ان شاء عذب، اگر چاہیں گے تو اس کی مغفرت فرمائیں گے اور چاہیں گے تو اس کو عذاب دیں گے۔ تو حضور نے یہ وعدہ فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، کہ کسی نبی نے فرض نہیں کی، اللہ نے فرض کی ہیں۔ نمبر 2 دوسری بات یہ فرمائی، جو ان نمازوں کے لیے اچھا وضو کرے گا، اچھا وضو ہے جو سنت کے مطابق ہو، آداب کی رعایت کے رکھ کر ہو، ان کو وقت کے اندر پڑھے گا، ان کا رکوع اچھا کرے گا جو رکوع کرنے کا صحیح طریقہ ہے، اور خشوع و خضوع سے پڑھے گا، ان توجہ سے سکون سے نماز پڑھے گا، تو اللہ نے اپنے ذمہ عہد لیا ہوا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ کے ذمہ اس کا کوئی عہد نہیں ہے، چاہیں تو اسے معاف کریں اور چاہیں تو اس کو عذاب دیں۔ نماز گناہوں کی معافی اور تطہیر کا ذریعہ۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیتم، تم مجھے بتاؤ، لو انا نہر بباب احدکم، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے پاس نہر ہو، یغتسل فیہ کل یوم 5، اس میں غسل کرتا ہو روزانہ 5 مرتبہ، حال یبقى من درنہ شیء، کیا اس کا کچھ میل باقی رہے گا؟ قالوا لا يبقى من درنہ شیء، لوگوں نے عرض کیا اس سے کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ میں فذلک مثل الصلوات الخمس، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور مٹاتے ہیں۔ تو حضور نے صحابہ کو مثال سمجھایا کہ یہ بتاؤ، کسی آدمی کے گھر کے دروازے کے سامنے کوئی نہر جاری ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو اس میں، تو کیا اس کے جسم میں کوئی میل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی نماز کی مثال ہے، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے جسم پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو کون سا گناہ؟ صغیرہ گناہ باقی نہیں رہتا، اللہ اسے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو نماز پڑھتے ہوئے ہمیں اس بات کا یقین بھی ہونا چاہیے کہ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ان سے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ جیسے ہم سوچتے ہیں نا، دکان پہ گئے تھے، یہ ملازمت کی جگہ گئے تھے، کتنے پیسے لے کے آئے وہاں سے،
یقین ہوتا ہے اتنے پیسے لے کے آ گیا ہوں، تو نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو اس وقت ہمارا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ ان کی وجہ سے معاف کر دیے ہیں۔ عن ابی ذر، ابو ذر سے روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج زمانہ شتائی، حضور باہر تشریف لائے، شتا کا معنی سردی، سردی کے دنوں میں، والورق یتہافت، اور پتے گر رہے تھے، فاخذ بغصنین من شجرۃ، حضور نے پکڑی دو ٹہنیاں ایک درخت کی، فرمایا کہ فجعل ذلک ورق یتہافت، وہ صحابی کہتے ہیں کہ پتے اور گرنا شروع ہو گئے، قال، وہ کہتے ہیں فقال یا ابا ذر، حضور نے فرمایا کہ ابو ذر، قلت، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول، فرمایا کہ ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ، بے شک مسلمان بندہ جو نماز پڑھتا ہے، یرید بہا وجہ اللہ، اور وہ اس سے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، تحافت عنہ ذنوب، تو گر جاتے ہیں، چڑھ جاتے ہیں اس سے گناہ، کما تحافت ھذا الورق عن ھذه الشجرہ، جیسے یہ پتے اس درخت سے گر رہے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو حضور نے اب دیکھو مثالوں سے لوگوں کو سمجھایا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا، حضور تشریف لائے گھر سے باہر، تو درختوں کے پتے گر رہے تھے، سردی کے موسم میں پتے گرتے ہیں، اور بعض درختوں کے پتہ آتے ہیں سارے پتے گر جاتے ہیں، تو حضور نے دو شاخیں پکڑی، ان کو اچھی طرح اور ہلایا تو پتے اور گرنے لگے۔ تو حضور نے پوچھا کہ فرمایا کہ بھائی، میں کہ ابو ذر، عرض کہ لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ فرمایا کہ جب مسلمان بندہ اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ بھی اسی طرح گر جاتے ہیں جس طرح یہ پتے گر گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہو کہ مثالیں دے کے بھی لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تو ماں باپ بعض دفعہ اسے ڈانٹتے رہتے ہیں کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، تو اس کو ڈانٹنے کے بجائے احادیث سنانی چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اور آپ کی احادیث ہیں، ان میں اللہ نے بڑی طاقت، بڑی تاثیر رکھی ہے۔ غصہ نہ ہو، ڈانٹے نہ اس کو، مرد ہے، عورت ہے، جو بھی ہے، دوست ہے، بھائی ہے، اولاد ہے، اس کو یہ احادیث سنائیں۔ یہ احادیث سن کے صحابہ کرام نمازی بنے ہیں نا، ان میں اتنی طاقت ہے، اور 15 سال سے احادیث پڑھی اور سنائی جا رہی ہیں۔ عن عثمان سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من امرئ مسلم، کوئی مسلمان آدمی ایسا نہیں ہے، تحضرہ صلاۃ مکتوبہ، کہ وقت آ جائے فرض نماز کا، فیحسن وضوءھا، پھر وہ اچھا ان کا وضو کرے، وہ خشوعھا، اچھا خشوع اختیار کرے، وہ رکوعھا، اچھے رکوع کرے، الا کانت کفارۃ لما قبلھا من الذنوب، مگر یہ نماز کفارہ بن جائے گی ان گناہوں کا جو اس سے پہلے اس نے کیے تھے، ما لم یؤتی کبیرۃ، جب تک کہ کبیرہ گناہ نہ کرے، وذالک الدہر کلہ، اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب بھی نماز کا وقت حاضر کوئی مسلمان اچھی طرح وضو کرے، خشوع خضوع توجہ سے اور نماز پڑھے، تو یہ نماز اس کے پہلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گی جب تک کبیرہ گناہ نہ کرے، اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ تو علماء نے جو پہلی حدیث میں بتایا ہے نا، اور ہم نے بھی عرض کیا آپ سے کہ نماز پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ دیکھیں اس حدیث کی وجہ سے فرمایا گیا۔ جیسے ہی مسلم کی حدیث ہے، حضور کیا فرما رہے ہیں، ما لم یؤتی کبیرہ، جب تک کبیرہ گناہ نہ کرے اس سے گناہ، چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ اگر بندے سے گناہ ہو جائے تو کوشش کرے کہ ذرا ذرا نماز پڑھے تاکہ اس سے گناہ معاف ہو جائیں۔ نماز پر جنت اور مغفرت کا وعدہ، عقبہ بن عامر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ، کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں جو وضو کرے، پھر اچھی طرح وضو کرے، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر وہ کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، مقبلا علیہما بقلبی ووجہی، متوجہ ہو ان رکعتوں کی طرف اپنے دل اور اپنے چہرے سے، مراد توجہ سے پڑھے، الا وجبت لہ الجنہ، مگر جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ جو مسلمان آدمی بھی اچھی طرح وضو کر کے توجہ سے 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، بشرطے کہ اور بڑا گناہ نہ ہو اس کا، اور باقی فرائض اس کے پورے ہوں۔ دوسری حدیث کی روشنی میں اس کا مطلب یہی بنتا ہے۔ حضرت زید بن خالد جوہنی سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی سجدتین، جس نے نماز پڑھی 2 سجدے، مراد 2 رکعتیں، لا یسہو فیہما، اور 2 رکعتوں میں بھولا نہیں، غافل نہیں ہوا، غفلت سے نماز نہیں پڑھی، توجہ سے پڑھی، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو توجہ کیوں ضروری ہے؟ کہ جب بھی نماز پڑھے تو توجہ سے پڑھے، خیالات نماز کے اندر ہی ہوں، اللہ کی طرف وہ خیال ہو، دنیا کی طرف اور چیزوں کی طرف خیال نہ ہو۔ نماز محبوب ترین عمل ہے۔ عن ابن مسعود سے روایت فرماتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا
کہ اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ سب سے زیادہ پسندیدہ کام اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ قال الصلاۃ لوقتہا، حضور نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ قلت ثم ایو، میں نے عرض کیا پھر کون سا ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ قلت ثم ایو، میں نے عرض کیا پھر کون سا افضل ہے اور محبوب ہے؟ فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو صحابہ کرام میں دیکھیں یہ شوق تھا۔ ہمارا شوق کیا ہوتا ہے عام لوگوں کا؟ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے؟ اچھا جوتا، اچھا کپڑا، اچھی فلاں چیز کہاں سے ملے گی؟ اور صحابہ کرام کا شوق کیا تھا؟ بھی سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کس کام سے زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ کس کام پہ زیادہ ثواب ملتا تھا کہ میں وہ کام کروں؟ تو عبداللہ مسعود اللہ عنہ حضور سے پوچھا سب سے زیادہ اللہ کو محبوب کام کون سا ہے؟ تو حضور نے 3 کام بتائے۔ پہلا انہوں نے سوال کیا تو فرمایا کہ وقت پہ نماز پڑھنا، یہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ دوسرا پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل محبوب ہے؟ میں بر الوالدین، اللہ کے بعد حق والدین کا ہے، والدین سے اچھا سلوک کرنا، اچھے طریقے سے بات کرنا، اچھے طریقے سے جواب دینا، ان کا کام اچھے طریقے سے کر دینا، سارے اچھے طریقے سے کرنا، اچھا سلوک کرنا، یہ اللہ کے بعد ماں باپ کا بڑا حق ہے، سب سے زیادہ حق ماں باپ کا اللہ کے بعد۔ دوسری پوچھا گیا رسول اللہ پھر کون سا لفظ ہے؟ میں الجہاد فی سبیل اللہ، جب جہاد کی ضرورت ہو تو اس وقت اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ پھر سب سے پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔